ذرا تصور کریں، ایک دن آپ جاگیں اور آسمان سے پانی رکنے کا نام ہی نہ لے رہا ہو، پھر زمین بھی پانی اگلنا شروع کر دے، ہر طرف شور، چیخیں اور خوف ہی خوف موجود ہو، ماں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگ جائے، انسان پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ ہے پانی کا سب سے بڑا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم نبیوں میں سے تھے۔ وہ سب سے پہلے رسول تھے جنہیں ایک گمراہ قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف کشتی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، ایمان اور انجام کی کہانی ہے، اور یہ واقعہ آج کے انسان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ قوم نوح بتوں کو خدا ماننے لگی۔ ود، سوا، یغوث، نصر یہ صرف بت نہیں تھے بلکہ نافرمانی کی علامت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نے ان کا انکار کر دیا اور لوگ ان پر ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم جیسا انسان ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن، ایک سال نہیں بلکہ 950 سال دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، اکیلے میں بھی، اجتماع میں بھی، لیکن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ حضرت نوح علیہ السلام تھک گئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ صبر انسانی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں دہرایا گیا۔ ایک وقت آیا جب زمین پر حق قبول کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اب یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، جو ایمان لا چکے ہیں وہی بچ جائیں گے۔ یہ لمحہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ اب رحمت نہیں بلکہ عدل نازل ہونے والا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے خشک زمین پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ ان پر ہنسنے لگے، یہ کیسی کشتی ہے؟ پانی کہاں ہے؟ نوح خاموش ہو گئے۔ یہ کشتی لکڑی کی نہیں تھی، یہ اللہ پر یقین کی کشتی تھی۔ اللہ نے نشانی بتا دی، جب تنور سے یعنی چولہے سے پانی نکلے تو وقت آ چکا ہوگا۔ پھر وہ دن آ گیا، تنور سے پانی نکل پڑا، آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ گئی، پانی ہر طرف تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو بلایا، جانوروں کے جوڑے کشتی میں داخل ہوئے، پہاڑ ڈوبنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ جواب ملا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اچانک ایک بڑی موج آئی اور بیٹا غائب ہو گیا۔ یہ لمحہ ایمان اور نسب کے فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر گیا۔ جب پانی اترا تو زمین بدل چکی تھی، کشتی پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام سخت ہے، صرف ایمان نجات دلاتا ہے۔ اللہ کی مہلت دھوکہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو انجام بدل نہیں جائے گا۔ یہ کہانی ماضی نہیں بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا تو اسے آگے ضرور پہنچائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ اگلا ٹاپک کس نبی پہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔